27 رجب المرجب کے اعمال سے قبل ایک روایت میں آپ کو سنانا چاہوں گا جس کا تعلق رجب کے آخری ایام سے ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ابن سالم پہنچے اور کہتے ہیں کہ ماہ رجب کے چند دن باقی تھے۔ تو یہ روایت ایگزیکٹ ڈیٹ تو ہمیں نہیں معلوم کہ کس دن کی ہے، لیکن چند دن باقی تھے کا مطلب یہی ہے کہ 3-4 دن باقی ہوں گے۔ تو کل 27 رجب کا دن ہے، 28 29 3 دن یا پھر 30 رجب 4 دن۔ تو یہ بالکل انہی ایام کی روایت ہے کہ ابن سالم کہتے ہیں کہ میں پہنچا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، ایک اور صلوات بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معمولاً یہ ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام سے کوئی سوال کیا جائے تو امام اس کے جواب میں پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں، لیکن یہاں ابن سالم کہتے ہیں کہ جیسے امام کی نگاہ مجھ پر پڑی، انہوں نے دفعتاً مجھ سے پوچھا کہ کیا اس مہینے میں کوئی روزہ رکھا تھا۔ خود امام نے پوچھا، جیسے کہ کبھی باپ اپنی اولاد سے پوچھے کہ یہ کام کیا تھا، وہ نماز پڑھی تھی، وہ جو ہم نے آپ سے کہا تھا وہ کر دیا تھا۔ اس طرح سے امام علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا اس مہینے میں کوئی روزہ رکھا تھا؟ تو ابن سالم کہتے ہیں میں نے کہا نہیں ابن رسول اللہ، میں روزہ نہیں رکھ پایا۔ امام نے فرمایا اس قدر تم سے ثواب فوت ہو گیا کہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ جملہ امام کے علاوہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ تم نے کتنا ثواب مس کیا ہے۔ بخدا یہ وہ مہینہ ہے کہ جسے دوسرے مہینوں پر فضیلت حاصل ہے اور اللہ نے اس کی فضیلت کو عظیم سمجھا ہے، اور اس میں روزہ رکھنے والوں کا احترام اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر واجب کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ کوئی اور واجب نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے اوپر واجب کر رہا ہے کہ اس مہینے میں جو روزہ رکھے گا میں اس کا احترام کروں گا۔ میں نے کہا فرزند رسول اب جو چند دن باقی رہ گئے ہیں تو ان میں روزہ رکھ لوں تو کیا کچھ ثواب کو حاصل کر لوں گا؟ تو امام نے فرمایا اے سالم، جو شخص اس مہینے کے آخر میں ایک دن بھی روزہ رکھ لے اللہ اسے بچا لے گا عالم نزا کی سختی سے۔ تو یہ روایت اس وقت اس لیے کام کی ہے کہ ایک دن بھی اگر فرض ہم روزہ رکھ لیں، اور اہم ترین ہے کل کا دن، تو یہ اس نیت سے میں روایت کو سنا رہا تھا کہ اگر آپ نے روزہ رکھا ہے تب بھی کل کا دن، اور اگر اب تک نہیں رکھ پائے تو کل کا دن سب سے زیادہ اہم ہے رجب کے ایام میں روزے کے لیے۔ اور اگر قضا روزہ کسی کا باقی ہے یا مستورات میں ان کے سائیکل کی وجہ سے روزے باز رہ جاتے ہیں اور بعد میں اب تک قضا نہیں ہو سکی ہے، تو آپ پر واجب ہے کہ آپ قضا کی نیت سے رکھیں، لیکن انشاءاللہ آپ کو 27 رجب المرجب میں روزہ دار ہونے کا ثواب عطا ہو جائے گا۔ اور جو شخص اس مہینے میں 2 روزے رکھے تو امام نے کہا وہ صراط سے آسانی سے گزر جائے گا، اور جو شخص آخر میں 3 دن روزہ رکھ لے تو اللہ قیامت کے عظیم خوف سے اسے بچا لے گا۔ تو اب 3 دن آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو 27 28 اور 29، اس احتمال سے کہ نہیں معلوم 30 رجب ہو یا نہ ہو، تو 30 رجب ہو جائے تو پھر 4تھا روزہ انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سختی اور وحشت سے محفوظ رکھے گا، تو انشاءاللہ ہم سب کل اس عبادت کو انجام دے سکیں۔ تو ایک تو یہ حدیث ہو گئی جس کا تعلق ڈائریکٹ 27 رجب سے تو نہیں ہے، لیکن ایک طرح سے ہے بھی 27 رجب سے، اس لیے میں نے پیش کر دیا۔ مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ سبحان اللہ۔ اور اب آ جائیے 27ویں شب جو بڑی متبرک رات ہے۔ روایت میں ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا کہ رجب میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایک رات ایسی ہے، غور سنیے گا جملہ، امام نے فرمایا کہ رجب میں ایک رات ایسی ہے جو بہتر ہے ہر اس شے سے جس پر سورج چمکتا ہے۔ تو سورج ساری دنیا پہ چمکتا ہے، یعنی ساری دنیا سے بہتر ہے آج کی رات۔ یعنی امام علیہ السلام اس حدیث میں فرمانا چاہتے ہیں بظاہر کہ اگر ساری دنیا کی دولت مل جائے جس پر سورج چمکتا ہے، اس سے افضل ہے یہ وہ رات کہ جو 27 رجب کی ہے، اور اس میں اعمال کر لو تو یہ اس سے افضل ہے، جس کی صبح پیغمبر اسلام مبعوث برسالت ہوئے۔ اس پر ہم نے آپ کے سامنے گفتگو بھی پیش کی۔ میرے شیعوں میں سے عمل کرنے والوں کے لیے اس شب میں 60 سال کے عمل کا ثواب ہے، یہ امام جواد علیہ السلام نے فرمایا۔ حضرت کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ اس رات کا عمل ہے کیا؟ تو امام نے فرمایا کہ جب نماز عشاء بجا لا چکو، جو کہ ہم نماز عشاء پڑھ چکے ہیں ابھی، درمیان کا ایک جملہ یہ ہے کہ لباس خواب میں چلے جاؤ، یعنی امام علیہ السلام فرمانا چاہتے تھے کہ تھوڑا سو لو اور پھر یہ عمل کرو۔ اب وہ سونے والا ہم عمل یہاں کروا نہیں سکتے، تو ہم ڈائریکٹ دوسرے عمل پہ اسکپ ہو رہے ہیں۔ اور اب تو دنیا کا نظام یہ ہے کہ آپ کہیں کہ تھوڑا سا سو لو، تو پھر وہ فجر سے پہلے سوئیں گے اور اس کے بعد اٹھیں گے تو رات ہی جا چکی ہوگی۔ تو امام نے کہا پھر 12 رکعت نماز بجا لاؤ، 12 رکعت نماز 2 رکعت کر کے، ہر 2 رکعت بعد سلام، یعنی 6 نمازیں۔ اور ان نمازوں میں سورہ الحمد کے بعد مختصر سوروں میں سے کوئی بھی سورہ پڑھو۔ یہ جو سورہ قل هو اللہ احد، سورہ انا انزلنا، سورہ انا اعطیناک الکوثر، امام نے فرمایا مختصر سوروں میں سے کوئی بھی ایک سورہ پڑھو، جس کی تفصیل اس طرح سے بیان کی جاتی ہے کہ سورہ محمد سے لے کر آخر قرآن تک کے جو سورے ہیں ان میں سے کوئی بھی سورہ پڑھ لیں، جو یوزولی ہمارے ہاں واجب نمازوں میں پڑھے جاتے ہیں۔ اور جب نمازوں سے فارغ ہو جاؤ تو بیٹھ کر
سورہ الحمد کو 7 مرتبہ، معوذتین یعنی سورہ ناس اور سورہ فلق 7 مرتبہ، سورہ قل هو اللہ احد 7 مرتبہ، قل یا ایھا الکافرون 7 مرتبہ، یعنی خلاصہ ہے کہ 4 قل 7 مرتبہ، اور انا انزلناہ کا سورہ 7 مرتبہ، اور آیت الکرسی کو بھی 7 مرتبہ پڑھو۔ اس کے بعد ایک دعا امام نے ارشاد فرمائی کہ یہ دعا پڑھو جو تقریباً 4 سے 5 سطروں کی ہے، یہ عمل اس طرح سے مکمل ہو جائے گا۔ پھر شب 27 رجب کی ایک اور دعا ہے کہ جو شیخ کفر امین ہے بلد الامین میں اس دعا کو شب مبعث میں لکھا ہے، وہ تقریباً مفاتح الجنان کے 3 صفحوں کی ہے، وہ انشاءاللہ دعا ہم پڑھیں گے اور پھر زیارت امین اللہ پڑھیں گے۔ یہ آج کے انشاءاللہ اعمال ہوں گے، مل کے صلوات بھیج دیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ یہ بات بار بار بیان کی جا چکی ہے کہ یہ تمام اعمال رجا کی نیت سے انجام پاتے ہیں۔ قربت اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے فقی نے خاص فتویٰ دیا ہے کہ یہ کریں، اس طرح کا کوئی بظاہر ہمارے پاس نہیں ہے ڈائریکٹلی۔ تو رجائے مطلوبیت یعنی جو کہ مفاتح الجنان میں لکھے ہوئے ہیں، تو اس امید پر کہ یہ روایت صحیح بھی ہو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر اجر عطا فرمائے۔ البتہ اگر کسی کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ مولانا اتنی محنت کر رہے ہیں اور روایت ہی صحیح نہ ہوئی تو پھر فائدہ کیا ہوا اتنا اعمال انجام دینے کا، تو اس میں آپ بالکل نہ گھبرائیے، اس لیے کہ حدیث من بلغ ایک قاعدہ ہے اصول فقہ میں، اور اس قاعدے کا نام ہے حدیث من بلغ۔ حضور نے چونکہ یہ حدیث من بلغ سے ارشاد ہوئی تھی اس لیے اس کو حدیث من بلغ کہتے ہیں۔ من بلغ کا مطلب جس تک پہنچے، پوری حدیث ہے وہ، پوری حدیث یہ ہے کہ حضور نے فرمایا جس تک پہنچے مجھ سے یا میری آل سے کوئی عمل اور وہ اس حدیث پر اعتماد کرتے ہوئے اس عمل کو کر لے اور میدان محشر میں یہ معلوم ہو کہ وہ حدیث نہیں بیان ہوئی تھی تو میں اس کے ثواب اور اجر کا ذمہ دار ہوں۔ یہ مستحبات کا قاعدہ ہے، واجبات میں تو ہم یہ نہیں کر سکتے، لیکن مستحبات میں حضور مکرم نے یہ قاعدہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو اگر آپ تک کسی واٹس ایپ سورس سے نہیں، اوتھینٹک سورس سے، مثلا مفاتح الجنان ہے جس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے، اس پر آپ نے اعتماد کرتے ہوئے عمل کیا، فرض کیجئے کہ شیخ عباس قمی سے معصوم تو نہیں تھے، فرض کیجئے کہ کوئی ایسا اشتباہ ہو گیا تھا کہ وہ حدیث ایکچوئل میں اس طرح سے نہیں تھی، مثال دے رہا ہوں میں، تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم نے اس طرح کے کسی سورس پر کہ جو ویسے قابل اعتماد ہے اس پر عمل کیا اور بعد میں اگر پتہ چلے کہ وہ حدیث نہیں تھی تو میں اس اجر اور ثواب کا جو تم نے حدیث میں پڑھا تھا ذمہ دار ہوں۔ تو اس لیے اس عمل کو ہم انجام دیں گے بہرحال، لیکن رجائے مطلوبیت یعنی اس امید پر کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے عمل چاہا ہے انشاءاللہ سے۔ بعض لوگ تھوڑا سا یہ نہیں کہہ رہا کہ ان سے اشتباہ یا غلطی ہوتی ہے، لیکن عادت کی وجہ سے کہتے ہیں، مثلا میں اعمال لیلۃ الرغائب کرتا ہوں، رجائے مطلوبیت قربۃ اللہ، تو رجائے مطلوبیت قربۃ اللہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، اس کا کوئی مطلب نہیں اس جملے کا۔ قربۃ اللہ کا مطلب کچھ اور ہے کہ کنفرم وہ عمل واجب یا مستحب ہے، اور رجائے مطلوبیت یعنی میں اس امید پر کر رہا ہوں۔ تو بسا اوقات نیت میں کہہ دیتے ہیں، دل میں تو ان کا رجائے مطلوبیت ہوتا ہے، لیکن میں اس عمل کو کرتا ہوں رجائے مطلوبیت کی نیت سے قربۃ اللہ، تو یہ فقرہ سینٹنس میں صحیح نہیں ہے۔ خیر آپ نے دل میں نیت کرنی ہے، وہ دل کی نیت بس کافی ہے، زبان پہ لانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ نعرہ صلوات۔ اب ہم نماز شروع کریں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔